کلپ نمبر 1222۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ترجمہ: تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں ڈرے، اور جس کا یہ حال ہے تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشارت دے دے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ ترجمہ: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ انا نحن نحيي الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں، تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ وآثارهم، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ، 11ویں، سویم، 40واں، عرس، ختم اور میلاد کی محفلیں وغیرہ، جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب نیک کام درست اور اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے۔ تو بری بدعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اور نیاز بندی کا طریقہ اٹھ گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا تاکیدی حکم ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام
رحمہم اللہ تعالی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب و تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے اعمال کی مثالیں۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی 5 عام مثالیں دیتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں۔ چنانچہ اچھے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل